فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی۔ پیشکش ہے باب العلم دارالتحقیق کراچی کی اور ناشر ہے اس کے مصباح القرآن ٹرسٹ۔ اس کی 8ویں جلد ہم پڑھ رہے ہیں مسلسل، اور آج الحمدللہ 8ویں جلد کے آخری 2 خطبے ہم پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں خطبہ نمبر 239 جو کہ ہے پیج نمبر 479 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن خطبۃ لہ علیہ السلام یذکر فیہا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، امام کے خطبات میں سے ہے جس میں آپ نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ خطبے کی سند مصادر نہج البلاغہ میں آیا ہے کہ یہ خطبہ 145 میں خطبے جو کہ ہماری ترتیب کے حساب سے 147واں خطبہ ہے کا ایک حصہ ہے، جو فبعث اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کے جملے سے شروع ہوتا ہے اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ موت الجہلی سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حصے کو الگ سے بیان کیا ہے، جبکہ مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس خطبے کو تفصیلی طور پر اور بعض الفاظ میں کچھ فرق کے ساتھ کتاب کافی میں نقل کیا ہے۔ راغب اصفہانی کی کتاب محاضرات الادباء میں اس خطبے کے ذیل جملوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں، یہ خطبہ ایک ہی حصے پر مشتمل ہے جس میں مکمل طور پر اہل بیت علیہم السلام کے فضائل امت اسلامی میں ان کے مقام و منزلت اور دین کے متعلق ان کے مکمل ادراک کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اور نتیجتاً ان کی مخالفت نہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ شروع ہوتا ہے اس طرح سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم عیش العلمی، اور ختم ہو رہا ہے کثیرون و رعاتہ قلیل۔ ترجمہ، یہ لوگ علم کی زندگی اور جہالت کی موت ہیں، ان کا علم ان کے علم سے اور ان کا ظاہر ان کے باطن سے، اور ان کی خاموشی ان کے کلام سے باخبر کرتی ہے۔ یہ نہ حق کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ حق کے بارے میں کوئی اختلاف کرتے ہیں۔ یہ اسلام کے ستون اور حفاظت کے مراکز ہیں، انہی کے ذریعے حق اپنے مرکز کی طرف واپس آیا ہے اور باطل اپنی جگہ سے اکھڑ گیا ہے اور اس کی زبان جڑ سے کٹ گئی ہے۔ انہوں نے دین کو اس طرح پہچانا ہے جو سمجھ اور نگرانی کا نتیجہ ہے، نہ کہ صرف سننے اور روایت کا نتیجہ نہیں ہے، اس لیے کہ علم کی روایت کرنے والے بہت ہیں اور اس کا خیال رکھنے والے بہت کم ہیں۔ شرح و تفصیل آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ہی ارکان دین ہے۔ امام علی مقام نے اس مختصر خطبے میں اہل بیت علیہ السلام کے 12 فضائل بیان کیے ہیں جو ان کے مقام و عظمت کو واضح طور پر ثابت کرتے ہیں اور اپنے مخاطبین کو ان کی پیروی پر آمادہ کرتے ہیں۔ یہ ایسے اوصاف ہیں جو تمام انسانی فضائل پر احاطہ کیے ہوئے ہیں اور رہبری کی تمام شرائط کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ پہلے اور دوسرے وصف میں امام فرماتے ہیں، ترجمہ،
یہ لوگ علم کی زندگی اور جہالت کی موت ہیں۔ امام نے اس تعبیر میں علم اور جہل کو دو زندہ موجودات سے تشبیہ دی ہے کہ آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، علم کو زندگی بخشنے والے اور جہل کو موت کے گھاٹ اتارنے والے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ ہستیاں علم کی روح ہیں اور جہل کے لیے موت کا سامان ہیں۔ یہ وہی چیزیں جو رسول خدا کی معروف حدیث میں بیان ہوئی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں، ترجمہ: میرے اہل بیت ستاروں کی مانند ہیں جو رات کی تاریکی میں سمندر اور صحرا کے مسافروں کے لیے رہنما ہیں۔ تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک دوسری حدیث میں ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، ترجمہ: ستارے اہل زمین کے لیے تاریک راتوں میں سمندر میں غرق ہونے سے امان ہے، اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے اختلاف سے امان ہے۔ جب بھی کوئی عرب قبیلہ ان سے مخالفت کرے گا، لوگوں میں اختلافات پیدا ہوں گے اور وہ شیطان کا گروہ بن جائیں گے۔ پھر امام سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: ان کا علم ان کے علم سے اور ان کا ظاہر ان کے باطن سے اور ان کی خاموشی ان کے کلام سے باخبر کرتی ہے۔ یخبرکم علمہم عن علمہم کا جملہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ ان دو صفات یعنی علم و حلم کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ جاہل افراد حلیم اور بردبار نہیں ہوا کرتے۔ یہ لوگ مختلف حوادث اور ان سے متعلق ہونے والے سوالوں کے مقابلے میں اظہار برہمی کرتے ہیں، جبکہ علماء ایسے کاموں میں سکون اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نیز یہ جملہ ظاہر و باطن کے درمیان پائے جانے والے رابطے کو بھی واضح کرتا ہے، کیونکہ اکثر مواقع میں ظاہری حسن اور نیک رویہ انسان کے باطنی حسن پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جملہ خاموشی اور حکیمانہ کلام کے درمیان رابطے کو بھی واضح کرتا ہے، کیونکہ یہ بات تجربے سے ثابت ہو چکی ہے کہ جو لوگ کم گو ہوتے ہیں ان کی باتیں زیادہ سنجیدہ اور نپی تلی ہوئی ہوتی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے، ترجمہ: جب تم کسی مومن کو خاموش اور کم گو دیکھو تو اس کے نزدیک ہو جاؤ، کیونکہ وہ حکمت آمیز باتیں کرتا ہے۔ اس کے بعد امام چھٹے اور ساتویں وصف میں فرماتے ہیں، ترجمہ: یہ نہ حق کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ حق کے بارے میں کوئی اختلاف کرتے ہیں۔ اس کی دلیل بھی واضح ہے، کیونکہ یہ حضرات ایک طرف مقام عصمت پر فائز ہیں اور دوسری طرف احکام خدا، وحی خدا اور رسول خدا کی سنت پر مکمل کار بند رہتے ہیں، اور جو ایسا ہوگا وہ نہ حق کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا اور نہ اس میں کوئی اختلاف پیدا کرے گا۔ رسول خدا کی معروف حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، ترجمہ: علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے اور ان کی زبان پر جاری ہوتا ہے، اور علی جس طرف مڑتا ہے حق بھی اسی طرف مڑتا ہے۔ آپ ہی سے دوسرے الفاظ میں یوں منقول ہے، علی حق و قرآن کے ساتھ ہیں اور حق و قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہم السلام بھی جو اولاد علی علیہ السلام سے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، آپ کے علم کے وارث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہرگز حق کی مخالفت نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، فرماتے ہیں، کتاب خدا میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں، اور وہ چیز ہے جو تمہارے اختلاف کو حل کر سکتی ہے، ہم ان سب سے باخبر ہیں۔ پس اس صورتحال میں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ حق میں اختلاف کریں، اور اختلاف جہل کی علامت ہے، اور جو ہستیاں ان تمام امور کا علم رکھتی ہیں وہ کبھی اختلاف کا باعث نہیں ہو سکتی۔ پھر امام 8ویں اور 9ویں وصف کو یوں بیان فرماتے ہیں، ترجمہ: یہ اسلام کے ستون اور حفاظت کے مراکز ہیں، یعنی دین ایک گھر یا خیمے کی مانند ہے اور اس کا ستون آل محمد علیہ السلام ہے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جس طرح گھر یا خیمے کے ستون کو اگر گرا دیا جائے تو سب کچھ ڈھہ جاتا ہے، اسی طرح آل محمد کو اگر اسلام سے نکال دیا جائے تو اس کے اصول اور فروع ڈھہ جائیں گے۔ پھر آخری 3 اوصاف 10ویں سے 12ویں تک میں بیان کرتے ہوئے امام علی مقام فرماتے ہیں،
انہی کے ذریعے حق اپنے مرکز کی طرف واپس آیا ہے اور باطل اپنی جگہ سے اکھڑ گیا ہے اور اس کی زبان جڑ سے کٹ گئی ہے۔ یہ تعبیر ان کج رویوں کی طرف اشارہ ہے جو رسول خدا کے بعد خصوصاً خلیفہ ثالث کے دور میں پیدا ہوئے تھے، جب اسلامی حکومت کا بیت المال چند دنیا پرستوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکا تھا، اور بنی امیہ نے جو اسلام کے صف اول کے دشمن یعنی ابو سفیان کی باقیات میں سے تھے، اسلامی حکومت کے کلیدی عہدے اپنے ہاتھوں میں لے رکھے تھے اور جو کچھ کرنا چاہتے کر دیتے تھے۔ اس کے نتیجے میں خلیفہ کے خلاف بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا اور آخر کار مہاجرین اور انصار کے سامنے خلیفہ، ان کے ہاتھوں کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا، جبکہ ان کا کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا۔ مگر جب امیر المومنین علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کی باغدور جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے حکومت کی باغدور سنبھالی تو حق اپنے اصلی مقام پر لوٹ آیا اور باطل کے طرفداروں کو منظرنامے سے ہٹنا پڑا۔ اب کسی میں جرأت نہ تھی کہ سابقہ حالت کا دفاع کرے اور نادار مسلمانوں کو دنیا پرستوں اور منصب طلب افراد کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ نہ صرف امیر المومنین علیہ السلام بلکہ سبھی ائمہ معصومین جو مقام عصمت کے مالک تھے اور جن کی عصمت مختلف دلائل منجملہ حدیث ثقلین کی روح سے ثابت ہے، جب بھی حکومت کی باغدور سنبھالتے اسی طرح حق کو حقدار تک پہنچاتے تھے۔ اب امام علیہ السلام اہل بیت سے متعلق آخری وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: انہوں نے دین کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے اسے پہچانا، نہ کہ صرف نقل و سماعت سے اسے جانا ہے۔ یوں تو علم کے راوی بہت ہیں مگر اس پر عمل پیرا ہو کر اس کی نگہداشت کرنے والے کم ہیں۔ بلا شبہ دیگر امور کی طرح دین سے آگاہی کے بھی کچھ مراتب پائے جاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ الفاظ کا سننا اور ان کا نقل کرنا، دوسرا مرحلہ مفہوم اور معنی کا سمجھ لینا، تیسرا مرحلہ ایسا محکم ایمان اور یقین ہے جو انسان کے پورے وجود میں راسخ ہو جائے اور اسے عمل پر آمادہ کرے۔ پیغمبر اکرم کے اہل بیت تیسرے مرحلے کے بھی اوج پر تھے، اسی لیے رسول اکرم نے پوری امت سے تاکید فرمائی کہ آپ کی رحلت کے بعد قرآن اور اہل بیت کے دامن سے متمسک رہیں تاکہ گمراہی سے محفوظ رہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کے دامن سے اور اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رکھے، اور یہی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم کلام امیر المومنین سے منسلک ہو گئے ہیں۔ پیج نمبر 484 ہے اور یہاں پر خطبہ نمبر 239 ختم ہو جاتا ہے اور خطبہ نمبر 240 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پیج نمبر 485 پر۔ آئیے خطبہ نمبر 240 پڑھتے ہیں۔ کچھ اس طرح شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن کلام اللہ علیہ السلام قالہ لعبد اللہ ابن عباس وقد جاءہ برسالۃ من عثمان وہو محصورا یسالہ فیہا الخروج الی مالہ بینبوء لیقل حتف الناس باسمہ خلافۃ بعد ان کان سالہ مثل ذلک من قبل فقال علیہ السلام۔ ترجمہ ہے، یہاں پر عربک کی جو بھی غلطی ہوئی ہو اس کو پروردگار عالم اپنے عفو اور درگزر کے تحت معاف فرمائے، اور آپ لوگوں سے بہت معذرت ہے اس کے لیے کہ یہاں پہ عربک کی جو بھی غلطی ہوئی ہوگی۔ ترجمہ ہے، امام کا وہ کلام ہے جو آپ نے ابن عباس کے لیے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب خلیفہ ثالث محاصرے میں تھے اور عبداللہ بن عباس ان کا ایک خط لے کر مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے جس میں آپ سے خواہش کی گئی کہ آپ مدینے سے نکل کر ینبع میں موجود اپنی جاگیر کی طرف چلے جائیں تاکہ خلافت کے لیے جو حضرت کے نام کا نعرہ لگایا جا رہا تھا وہ تھم جائے، چنانچہ وہ ایسی ہی درخواست پہلے بھی کر چکے تھے۔
خطبے کی سند مصادر نہج البلاغہ میں آیا ہے کہ ابن عبدالربا نے عقد الفرید میں اس کلام کا کچھ حصہ نقل کیا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ ثالث کے اس پیغام کے بعد مدینے سے نکل کر مقام ینی کی طرف چلے گئے، مقام ینبع کی طرف چلے گئے۔ ینبع مدینے کے نزدیک دریائے احمر کے پاس ایک جگہ ہے جس کا بعض حصہ اس زمانے میں حضرت علی علیہ السلام کا تھا اور آپ نے اسے وقف کر دیا تھا، لیکن کچھ ہی مدت کے بعد خلیفہ نے دوبارہ حضرت کو خط لکھ کر آپ سے تقاضا کیا کہ مدینے واپس آ جائیں اور ان کا دفاع کریں۔ کتاب مصادر نہج البلاغہ کے مؤلف اس کے بعد مزید لکھتے ہیں کہ یہی مطلب مبرو نے کتاب کامل میں اور ابن قتیبہ نے الامامہ والسیاسہ میں بیان کیا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں اس خطبے کا مضمون واضح ہے۔ سن 35 ہجری میں لوگوں نے خلیفہ ثالث کے گھر کا محاصرہ کر کے ان سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کیا۔ لوگ یہ نعرے لگا رہے تھے کہ خلافت علی ابن ابی طالب کا حق ہے۔ خلیفہ ثالث کو اس نعرے کو دبانے کے لیے یہی تدبیر سوجی کہ علی علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے دور بھیجا جائے، لہٰذا اس نے امام سے ایسی پیشکش کی جبکہ انہوں نے پہلے بھی ایسی پیشکش کی تھی اور امام نے اس پر عمل فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور خط لکھا کہ امام دوبارہ مدینے آ کر اس کا دفاع کریں۔ امام واپس تشریف لائے۔ اس کے بعد خلیفہ ثالث نے امام کو پھر سے ینبع جانے کی پیشکش کی۔ اس پر امام نے فرمایا خلیفہ چاہتا ہے کہ میں پانی کھینچنے والے اونٹ کی طرح بن جاؤں کہ جب بھی وہ بلانا چاہے تو آ جاؤں اور جب بھیجنا چاہے تو چلا جاؤں۔ امام فرماتے ہیں اس طرح سے شروع ہو رہی ہے یہ تحریر یا ابن عباس ما یرید اور ختم ہو رہی ہے حتی خشیت ان اکون عاصمہ۔ امام فرماتے ہیں ابن عباس خلیفہ کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے ایک پانی کھینچنے والے اونٹ کی مثال بنا دے کہ میں ہی ڈول کے ساتھ آگے بڑھتا رہوں اور پیچھے ہٹتا رہوں۔ انہوں نے پہلے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ میں باہر نکل جاؤں، پھر تقاضا کیا کہ واپس آ جاؤں، آج پھر یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ باہر چلا جاؤں۔ خدا کی قسم میں نے خلیفہ کا یہاں تک دفاع کیا کہ یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں گناہ گار نہ ہو جاؤں۔ شرح و تفسیر۔ خلیفہ ثالث کی مجبوری۔ خلیفہ سوم پر لوگوں کے ازدحام کا واقعہ صدر اسلام کے افسوسناک واقعات میں سے ہے۔ یہ بغاوت متعصب لوگوں کی سوچ کے برخلاف ایک بالکل فطری عمل تھا، کیونکہ ایک طرف تو خلیفہ ثالث نے بنی امیہ اور اپنے رشتہ داروں کو جو اچھے لوگ نہ تھے مملکت اسلامی کے حساس عہدوں پر متعین کر دیا تھا، دوسری طرف وہ مسلمانوں کے بیت المال کے اموال کی ذاتی مال کی طرح اپنے طرفداروں میں جس طرح چاہتے بندر بانٹ کرتے تھے، جبکہ عوام محرومیت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان دو کاموں کے خلاف اٹھنے والا شور شرابہ ہر طرف پھیل گیا اور خلیفہ ثالث کے خلاف شدید بغاوت کا باعث بنا۔ اگرچہ اس بغاوت کا علم بردار مصریوں کا ایک گروہ اور اہل کوفہ تھے، تاہم اہل مدینہ بھی اس میں شریک ہوئے، جبکہ انصار و مہاجرین نے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام کے سوا کوئی بھی خلیفہ کے دفاع کے لیے نہیں اٹھا، کیونکہ آپ اگرچہ خلیفہ کے کاموں پر شدید اعتراض کرنے والوں میں سے تھے، مگر ان کے قتل کو اسلامی معاشرے کے لیے فائدہ مند نہیں جانتے تھے۔ بہرحال اس واقعے میں خلیفہ ثالث نے چند متضاد خطوط یا پیغامات امام کے لیے بھیجے۔ پہلے آپ سے تقاضا کیا کہ مدینے سے ینبع کی سرزمین کی طرف نکل جائیں، پھر دوبارہ خط لکھ بھیجا کہ آپ لوٹ آئیں۔ اس کے بعد تیسری دفعہ نامہ لکھا کہ پھر مدینے سے چلے جائیں۔ اس قسم کے متضاد پیغامات کا سبب یہ تھا کہ پہلے وہ سوچتے تھے کہ علی علیہ السلام کی مدینے میں موجودگی اس امر کا باعث ہوگی کہ لوگ ان کی معزولی اور حضرت کی خلافت کے لیے بیعت کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ پھر جب حضرت مدینے سے چلے گئے تو خلیفہ کو احساس ہوا کہ علی علیہ السلام کے سوا ایسا کوئی نہیں جو ان کا دفاع کرے اور باغیوں سے ان کو نجات دلائے، لہٰذا انہوں نے حضرت سے مدینے واپسی کا تقاضا کیا۔ پھر انہیں یہ خبر پہنچی کہ لوگ امام کی بیعت کا نعرہ لگا رہے ہیں تو ان پر خوف طاری ہوا اور حضرت سے پھر مدینے سے نکل جانے کا تقاضا کیا۔
چونکہ آخری نامہ لانے والے ابن عباس تھے، لہٰذا آپ نے انہیں مخاطب کر کے یوں فرمایا۔ ترجمہ: اے ابن عباس، خلیفہ ثالث کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں ایک پانی ڈھونے والے اونٹ کی مثال مجھے ایک پانی ڈھونے والے اونٹ کی مثال بنا دے، کبھی کہے کہ آ جاؤ اور کبھی کہے کہ پلٹ جاؤ۔ اس کے بعد امام مزید فرماتے ہیں، اس نے پہلے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ میں باہر نکل جاؤں، پھر تقاضا کیا کہ واپس آ جاؤں، آج پھر یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ باہر چلا جاؤں۔ یہ امر اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ لوگوں کا دباؤ اس قدر زیادہ تھا کہ خلیفہ ثالث شش و پنج میں پڑ گئے تھے اور گھڑی گھڑی نئے فیصلے کر رہے تھے، جبکہ اس بات سے غافل تھے کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، ان کا دور حکومت ختم ہو چکا ہے، لوگ اب ان کا کوئی بھی عذر سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس عرصے میں انہوں نے حضرت علی علیہ السلام جیسی ہستی، جن کا مقام اور رتبہ خالق و مخلوق سب پر واضح تھا، کے ساتھ ایک بے اختیار غلام جیسا رویہ اختیار کر رکھا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ خلیفہ ثالث نے کسی اور کے بارے میں ایسے متضاد پیغام یا حکم صادر نہیں کیے، کیونکہ دوسرے افراد کا اسلامی معاشرے میں ایسا کردار تھا ہی نہیں کہ ان کی موجودگی یا غیر موجودگی معاشرے پر اثر انداز ہو۔ اب امام اس کلام کے آخر میں ایک نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ نے حد الامکان خلیفہ کے دفاع کی کوشش کی۔ یہ ایسا کام تھا جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں نے خلیفہ ثالث کا یہاں تک دفاع کیا کہ یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں گناہ گار نہ ہو جاؤں۔ یہ تعبیر ممکن ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ ایسے جرائم کا ارتکاب کرنے والے کا حد سے زیادہ دفاع کرنا ایک طرح سے ظلم کی حمایت اور غلط اقدام ہے جو کہ جائز نہیں۔ یہ وہ بہترین تفسیر ہے جو اوپر کی عبارت کے بارے میں کی جا سکتی ہے، اگرچہ ابن ابی الحدید اور ابن میثم نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں دو دوسرے امکانات بھی ذکر کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ امام فرماتے ہیں، میں نے اس قدر خلیفہ کا دفاع کیا ہے کہ اپنی جان کے لیے بھی خطرہ محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اتنی ساری مخلوق کے مقابلے میں کھڑا ہونا جو خلیفہ کے خلاف بغاوت کر چکے تھے، اس خیال کو جنم دے رہا تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کریں گے اور مجھے نقصان پہنچائیں گے، اور یہ بجائے خود ایک گناہ ہے۔ دوسرا یہ کہ مجھے خوف تھا کہ کہیں اس دفاع میں زیادہ روی لوگوں میں اختلاف اور کشمکش کا باعث نہ بنے اور میں تشدد پر اتر رہا ہوں اور لوگ مجھ سے آزردہ ہو جائیں، اور یہ بھی گناہ ہے۔ لیکن واضح ہے کہ ان دونوں امکانات میں سے کوئی سا بھی اوپر کی تعبیر کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا۔ کتاب العقد الفرید میں آیا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں، خلیفہ ثالث نے مجھے پیغام بھیجا اور کہا، اپنے چچا زاد یعنی حضرت علی علیہ السلام کی مشکل کو میرے ساتھ حل کر لو۔ میں نے ان سے کہا، میرے چچا زاد وہ نہیں جن کی ذمہ داریوں کا میں تعین کروں، وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ اب بتاؤ تم میرے توسط سے انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ خلیفہ نے کہا، ان سے کہو مدینہ سے نکل کر ینبع میں اپنی زمین پر جائیں تاکہ نہ وہ میرے لیے رنج کا باعث بنے اور نہ میں ان کے لیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر خلیفہ کا پیغام سنا دیا۔ آپ نے فرمایا، خلیفہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے لیے پانی ڈھونے والا اونٹ بن جاؤں، کبھی کہتے ہیں مدینے سے نکل جاؤ اور کبھی کہتے ہیں کہ واپس آ جاؤ۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، اسے کیا ہو گیا ہے کہ چاہتا ہے کہ میں اس کے زخموں پر مرہم رکھوں تاکہ اس کا علاج ہو جائے، مگر اب نہ دوا کوئی فائدہ دے گی اور نہ درد۔ حضرت علی علیہ السلام اس واقعے کے بعد ہر قسم کے الزامات سے بچنے کے لیے ینبع نامی دیہات کی طرف تشریف لے گئے، مگر جب خلیفہ مشکل میں گھر گئے تو انہوں نے حضرت کو ایک نامہ لکھ بھیجا جس میں آپ سے مدینہ لوٹانے کا تقاضا کیا۔ یہ کلام اس مطلب کے لیے ایک تائید ہے جو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر کے کلام میں بیان فرمایا ہے کہ خلیفہ لوگوں کی بڑی سطح پر ہونے والی بغاوت کے مقابلے میں بوکھلا گئے تھے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت کے بارے میں تضاد پر مبنی احکامات جاری کیے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 240 ختم ہو جاتا ہے، پیج نمبر ہے 489۔ اچھا، میرا خیال یہ تھا کہ یہ خطبہ آخری خطبہ ہوگا، لیکن ہمیں ایک اور موقع ملا ہے
کہ امام کے کلام کے ساتھ اور جڑے رہیں۔ تو ایک خطبہ اور ہے، خطبہ نمبر 241 خطبہ نمبر 241 اس جلد کا، یعنی 8ویں جلد کا 8ویں والیوم کا آخری خطبہ ہے۔ تو آئیے کیوں نہ، جب کہ ہم امام سے جڑے ہوئے ہیں، امام کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، تو کیوں نہ اس رابطے کو مزید مضبوط کرتے ہوئے اسی ریڈنگ میں ہم اس آخری خطبے کو بھی پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم مسلسل امام کے کلام سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو خطبہ نمبر 241 شروع ہو رہا ہے پیج نمبر 491 پر، اور ابتدا کرتے ہیں آئیے اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن خطبۃ اللہ علیہ السلام یحث بہ اصحابہ علی الجہاد۔ حضرت امام عالی مقام کا وہ خطبہ جس میں آپ اپنے اصحاب کو جہاد کی ترغیب دیتے ہیں۔ خطبہ ایک نگاہ میں، چنانچہ خطبہ کے عنوان سے واضح ہے کہ اس کلام میں امام کا مقصد اپنے اصحاب کو جہاد کا شوق دلانا ہے، لیکن آپ نے اس مختصر عبارت میں کچھ ظریف نکات بیان فرمائے ہیں جو اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ حکومت اور جہاد کے مسائل میں امام کی تدبیر و بصیرت کس قدر عمیق تھی۔ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ مستعدیکم شکرہ، اور ختم ہو رہا ہے وَمُحْيَ الظُّلْمُ ظُلْمَ لِتَذَاكِرِ الْحِمَامِ۔ یہاں پہ دو چشمی ہے میم اور پھر میم، ایک میم کے اوپر زبر ہے، دو چشمی ہے زیر، پھر میم کے اوپر زبر اور پھر میم کے نیچے زیر۔ ترجمہ ہے، پروردگار تم سے اپنے شکر کے ادا کرنے کا تقاضا کر رہا ہے، اور اس نے تمہیں اپنے امر کا صاحب اختیار بنا دیا ہے، اور تمہیں ایک محدود میدان میں مہلت دے دی ہے تاکہ سبقت کا انعام حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ لہٰذا اپنی کمریں مضبوطی کے ساتھ کس لو اور اپنے دامن کو سمیٹ لو، اور یہ یاد رکھو کہ بلند ہمتی اور دعوتوں کی خواہش ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ رات کی گہری نیند دن کی مہموں میں بڑی کمزوری پیدا کرنے والی ہے، اور اس کی تیرگیاں ہمت اور جرات کی یاد کو بہت مٹانے والی ہیں۔ شرح و تفسیر۔ جہاد کے لیے کمر کس لو۔ تمام نہج البلاغہ نامی کتاب میں، جو کہ نہج البلاغہ میں سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کیے ہوئے خطبوں کی تکمیل کے پیش نظر تالیف کی گئی ہے، یہ بات صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ خطبہ صفین کے ایام میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ خطبے کا مضمون بھی اس مطلب سے مناسبت رکھتا ہے۔ بہرحال امام پہلے 3 مختصر جملوں میں اپنے مخاطبین کو پیغام جہاد سننے کے لیے آمادہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ، پروردگار تم سے اپنے شکر کے ادا کرنے کا تقاضا کر رہا ہے، اور اس نے تمہیں اپنے امر کا صاحب اختیار بنا دیا ہے، اور تمہیں ایک محدود میدان میں مہلت دے دی ہے تاکہ سبقت کا انعام حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اگرچہ اس عبارت میں شکر بغیر کسی قید و شرط کے ذکر ہوا ہے، اور یہ قرآن مجید میں مذکور شکر کے اطلاقات سے ہم آہنگ ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مولا کا مقصد ایسی حکومت کی نعمت کا شکر بجا لانا ہے جو اللہ نے آپ کے دور میں صالحین کے سپرد کی تھی، جبکہ دوسرا جملہ وَمُوَرِّثُكُمْ أَمْرَهُ بھی اس مطلب پر تاکید ہے، کیونکہ امر یہاں بھی حکومت کے فرمان کے معنی میں ہے۔ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ مسئلہ شکر کا جہاد کا شوق دلانے کے ساتھ کیسا تعلق پایا جاتا ہے، کیونکہ بہادرانہ اور مخلصانہ جہادی صالحین کی حکومت کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اور نعمت کا تحفظ اور اس سے فائدہ اٹھانا ہی شکر نعمت ہے۔ اور ممہلکم فی مزمار معدود کا جملہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے جو نہج البلاغہ کے دیگر
خطبوں میں آئی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، ترجمہ: یاد رکھو آج آزمائش اور تیاری کا دن ہے، کل روز قیامت مقابلے کا میدان ہے اور جیتنے والوں کا انعام جنت ہے اور ہارنے والوں کا انجام دوزخ ہے۔ اب امام نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں، ترجمہ: لہٰذا اپنی کمریں مضبوطی کے ساتھ کس لو اور اپنے دامن کو سمیٹ لو۔ یہ دو تعبیریں یعنی کمر کو کسنا اور دامن کو سمیٹنا کسی کام کی خاطر مکمل تیاری کے لیے کنایا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص اپنی کمر کو مضبوطی سے کستا ہے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی بھاری کاموں کے لیے مضبوط ہو جاتی ہے، اور جب دامن کو سمیٹ لیتا ہے تو چلنے یا کام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آج کے دور میں بھی جب کہ مرد حضرات لمبے دامن والا لباس نہیں پہنتے، پھر بھی یہ کنایا بدستور رائج ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے کام انجام دینے کے لیے کمر ہمت کس لی۔ بعض شارحین نے اس امکان کو بھی بعید نہیں جانا کہ وَتْوُ فضول الخواصر کے جملے سے مراد زیادہ خوری اور تن آسانی سے پرہیز کرنا ہے، لیکن پہلی تفسیر بہت مناسب ہے۔ اس کے بعد امام 3 بہت ہی پرمغز اور فصیح و بلیغ جملوں کے ذریعے اپنے مخاطبین کو متنبہ کرتے ہوئے اور کامیابی کی راہ ان کے لیے واضح فرماتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، آگے کے جملات کچھ اس طرح سے ہیں، ترجمہ: اور یہ یاد رکھو کہ بلند ہمتی اور دعوتوں کی خواہش ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ پھر فرماتے ہیں، رات کی گہری نیند دن کی مہموں میں بڑی کمزوری پیدا کرنے والی ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے امام اس خطبے کے آخری جملات جو فرماتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی تیرگیاں ہمت اور جرات کی یاد کو بہت مٹا دینے والی ہیں۔ امام نے اس مختصر اور پرمغز بیان میں زندگی اور انتظامی امور میں کامیابی اور کامرانی سے متعلق 4 اہم نکات بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، کسی بھی قسم کے حالات میں مستعد اور تیار رہنا، یا امام کی تعبیر کے مطابق کمر کس لینا اور دامن سمیٹ لینا۔ نمبر 2، تن پروری اور عیاشی کا نتیجہ سستی اور کاہلی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ نمبر 3، بھول چوک کے عوامل کا مقابلہ کرنا جو انسان کے لیے بد نظمی اور زوال کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 4، عالی ہمتی کا مظاہرہ کرنا اور پست ہمتی کے عوامل کا مقابلہ کرنا۔ جب بھی یہ 4 اصول اسلامی معاشروں کے حکمرانوں کے پیش نظر ہوں گے تو وہ یقیناً تمام مشکلات پر قابو پا لیں گے۔ نکتہ، یہاں پر نکتہ ہے کہ عیاشی اور پرخوری کے نقصانات۔ لکھتے ہیں، جو کچھ مذکورہ بالا خطبے میں اس سلسلے میں بیان ہوا وہ اسلامی روایات میں تفصیلی طور پر ذکر کیا گیا ہے، جیسے رسول اکرم کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اپنے دلوں کو زیادہ کھانے پینے کی سبب مردہ نہ بناؤ، کیونکہ دل بھی زیادہ کھانے پینے سے مردہ ہو جاتے ہیں، جس طرح زیادہ پانی دینے سے فصل مردہ ہو جاتی ہے۔ آپ ہی کی ایک اور حدیث میں نقل ہوا ہے، جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو دل علم و حکمت کو اگل دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: جو کھانا کم کھاتا ہے اس کی فکر صاف اور نورانی ہوتی ہے۔ حضور اکرم ہی کی ایک دیگر حدیث میں منقول ہے، زیادہ خوری سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ دل پر قساوت کا بدنما نشان لگاتی ہے اور اعضاء کو حق کی اطاعت سے روکتی ہے اور عقلوں کو واعظ و نصیحت سننے سے بہرا بناتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اپنے ایک معروف خط میں جو آپ نے عثمان بن حنیف کو اس کے سوال کے جواب میں تحریر فرمایا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام اتنا سادہ کھانا کھا کر کیوں کر میدان جنگ میں پہلوانوں سے لڑ سکتے ہیں، فرمایا، ترجمہ ہے، جان لو کہ بیابانی درختوں کی لکڑی زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور نہروں کے کنارے اگنے والے سرسبز درختوں کے چھلکے نازک ہوتے ہیں، اسی طرح صحرائی پودوں کی آگ زیادہ قوی ہوتی ہے اور اس سے بجھنے میں زیادہ دیر لگتی ہے۔ لفظ ولیمہ کی تعبیر صرف کھانے پینے سے مخصوص نہیں، بلکہ یہ ہر قسم کی لذت اور عیاشی کے لیے کنایا ہے۔ عرب کے مشہور شاعر مطنبی اس بارے میں کہتے ہیں، ترجمہ: انسان اپنی کوشش اور جد و جہد کے مطابق کامیابی حاصل کرتا ہے، اور جو اقبال اور سربلندی کا طالب ہو
جو اقبال اور سربلندی کا طالب ہو اسے راتوں کو جاگ کر گزارنا چاہیے۔ تم عزت چاہتے ہو اور رات بھر سوئی رہتے ہو، جبکہ موتی اور گراں بہا گوہر کے طالب سمندر میں غوطہ ور ہوتے ہیں۔ مختلف قوموں کی زندگی کی تاریخ بھی انہی روایات اور درج بالا خطبے میں بیان شدہ مطالب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے۔ دنیا میں وہی قومیں طاقت کی بلندیوں پر پہنچتی ہیں جو جفا کش اور عالی ہمت تھیں، جبکہ عیاشی اور تن پروری کرنے والے افراد اور قومیں ہمیشہ پسماندہ اور شرمسار رہی ہیں۔ مرحوم سید رضی رحمۃ اللہ علیہ اس خطبے کے اختتام پر، جو کہ دراصل نہج البلاغہ کے خطبات والے حصے کا اختتام ہے، محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہوئے یوں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں: اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب امام کس طرح سے درود بھیج رہے ہیں آئیے دیکھیں۔ ترجمہ ہے: خدا کی رحمت ہو ہمارے سید و سردار پیغمبر امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان پر، جو تاریکیوں میں روشن چراغ اور اللہ کی مضبوط رسی ہیں، اور ان پر خدا کا ان گنت سلام ہو۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ 14 سال کی جہد مسلسل کے بعد نہج البلاغہ کے خطبات کی شرح و تفسیر کو مکمل کریں۔ یہ خطبے نہج البلاغہ کے 2/3 حصے پر مشتمل ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ کی 8ویں جلد اختتام پذیر ہوتی ہے۔ پیج نمبر ہے 496، اور یہیں پر ہماری آج کی ریڈنگ بھی ختم ہوتی ہے۔ جہاں پر جو غلطی جو کوتاہی ہو گئی ہو تو تمام سننے والوں سے یہ درخواست ہے کہ اس کوتاہی کو، اس غلطی کو درگزر فرمائیے گا، اور کلام امیر المومنین کو پڑھنا، اس سے منسلک رہنا روح کی بلندیوں کا باعث بنے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بارہ اللہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا اور اس کو آخرت کے لیے بہترین زاد راہ قرار دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔